دا 40 رولز آف لو وہ مارکتولار ناول ہے جس نے لاکھوں زندگیوں کو متاثر کیا۔ سال 2009 میں شائع ہونے والے اس ناول کی مصنفہ محترمہ ایلف شفق کا تعلق ترکی سے ہے۔ اس ناول کی اشاعت 40 سے زائد زبانوں میں ہوئی ہے اور آن لائن اس سے مستفید ہونے والے افراد کی تعداد کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ نومبر 2019 میں بی بی سی نیوز نے اس ناول کو 100 موسٹ انفلوئنشل ناولز میں شامل کیا ہے۔ اردو سمجھنے والے سامعین کے لیے اس ناول کو اس ارادے کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ ناول ان کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لائے گا۔ ہم اس ناول کی صرف مرکزی کہانی پیش کر رہے ہیں۔ اس ناول میں دو دریاؤں یعنی مولانا جلال الدین رومی اور صوفی درویش شمس تبریز کے ملنے اور ایک ہو کر حب الہی کے سمندر کی طرف بہنے کی عکاسی کی گئی ہے۔ یہ آڈیو سیریز محترمہ ہما انور کے ترجمے 40 چراغ عشق کے سے ماخوذ ہے۔ آواز خالدہ مرتضی کی ہے۔ قسط نمبر 61 کیمیا قونیا دسمبر 1247 عیسوی۔ بیوی اور شوہر ہمیں ہونا تو یہی چاہیے تھا۔ ہماری شادی ہوئے 7 ماہ ہو چکے ہیں۔ اس سارے عرصے میں وہ ایک بار بھی شوہر کی حیثیت سے میرے قریب نہیں آئے۔ میں جس شدت سے لوگوں سے یہ حقیقت چھپانے کی کوشش میں ہوں، اتنا ہی مجھے شبہ ہے کہ وہ باخبر ہیں۔ بعض اوقات مجھے خدشہ ہونے لگتا ہے کہ میری ذلت میرے چہرے پر عیاں ہے، میری پیشانی پر لکھی تحریر کی طرح۔ یہ پہلی شے ہے جو مجھے دیکھنے والوں کو نظر آتی ہے۔ گلی میں ہمسایوں سے بات کرتے، باغ میں کام کرتے یا بازار میں پھیری فروشوں سے مول تول کرتے، لوگوں حتیٰ کہ اجنبیوں کو بھی ایک ہی نگاہ میں معلوم ہو جاتا ہے کہ میں شادی شدہ مگر ابھی تک باکرہ ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ شمس تبریز کبھی میرے کمرے میں آتے ہی نہیں، وہ آتے ہیں۔ جس شام بھی وہ میرے پاس آنا چاہیں وہ پہلے اجازت لیتے ہیں اور ہر مرتبہ میں ایک ہی جواب دیتی ہوں، بالکل آ جائیے۔ میں کہتی ہوں، آپ میرے شوہر ہیں۔ پھر سارا دن میں اپنی سانس روکے یہ امید اور دعا کرتے ان کی منتظر رہتی ہوں کہ اس بار ہماری تکمیل ہو جائے گی، لیکن جب وہ بالآخر میرے دروازے پر دستک دیتے ہیں تو بس وہ بیٹھ کر باتیں ہی کرنا چاہتے ہیں۔ ساتھ بیٹھ کر کتابیں پڑھنا بھی انہیں پسند ہے۔ ہم نے لیلا و مجنوں، فرہاد و شیریں، یوسف زلیخا، گلاب و عندلیب ان عشاق کی داستانیں پڑھیں جنہوں نے باوجود ناموافق حالات کے ایک دوسرے سے محبت کی۔ ان داستانوں کے مرکزی کرداروں کی مضبوطی اور عزم کے باوجود مجھے یہ کہانیاں مایوس کن لگیں، شاید اس لیے کہ اپنے اندر گہرائی میں یہ بات جانتی تھی کہ میں ایسی محبت کا ذائقہ کبھی نہ چکھ پاؤں گی۔ جب کتابوں کا مطالعہ نہ کرتے تو شمس تبریز سرگرداں یا قلندری صوفیوں کے 40 اصولوں کی باتیں کرتے۔ مذہب عشق کے بنیادی اصول۔ ایک بار جب وہ کسی اصول کی وضاحت کر رہے تھے، انہوں نے اپنا سر میری آغوش میں رکھ دیا۔ انہوں نے آہستگی سے اپنی آنکھیں موند لیں اور ان کی آواز دھیمی ہو کر سرگوشی میں ڈھل گئی۔ وہ سو گئے۔ میری انگلیاں ان کے لمبے بالوں کو سہلانے لگیں اور میرے لبوں نے ان کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ وہ لمحہ لگتا تھا جیسے ابد تک پھیل گیا ہو۔ پھر انہوں نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ مجھے اپنی طرف جھکاتے انہوں نے نرمی سے مجھے بوسہ دیا۔ وہ ہمارے درمیان فرحت بخش ترین لمحہ تھا۔ بس اتنا ہی تھا۔
آج تک ان کا جسم میرے لیے انجان بر اعظم کی طرح ہے اور میرا ان کے لیے۔ ان 7 مہینوں میں بھی کئی مرتبہ ان کے کمرے میں گئی، لیکن ہر بار میں بغیر اطلاع ہی جاتی ہوں۔ میرا دل بے چینی سے سکڑ جاتا ہے، کیونکہ میں کبھی نہیں بتا سکتی کہ وہ میرا خیر مقدم کیسے کریں گے۔ شمس تبریز کے مزاج کی پیشین گوئی بھی ممکن نہیں۔ کبھی کبھار وہ اتنے گرمجوش اور محبت بھرے ہوتے ہیں کہ میں اپنا سارا دکھ درد بھول جاتی ہوں۔ ایک بار انہوں نے یہ کہتے زور سے دروازہ مجھ پر بند کر دیا کہ وہ تنہائی چاہتے تھے۔ میں نے سیکھ لیا ہے کہ برہم نہ ہوں، بالکل جیسے میں یہ سمجھ چکی ہوں کہ جب وہ گہرے مراقبے میں ہوں تو میں مخل نہ ہوں۔ شادی کے بعد کئی مہینے میں نے دوسروں سے زیادہ اپنے سامنے دکھاوا کیا کہ میں مطمئن تھی۔ میں نے خود کو مجبور کیا کہ میں شمس تبریز کو شوہر کے سوا کچھ بھی سمجھوں، دوست، ساتھی، معلم، رفیق، حتیٰ کہ بیٹا بھی۔ دن کے مطابق، ان کے مزاج کے مطابق میں انہیں ایک یا دوسرا کردار دیتی اور اپنے تخیل میں انہیں مختلف لباس اور روپ دیتی رہی، اور کچھ عرصہ تو اس سے فائدہ ہوا بھی۔ کسی توقع کے بغیر میں ان سے گفتگو کی منتظر رہنے لگی۔ مجھے بے حد مسرت ہوتی کہ جب وہ میرے خیالات کی تعریف کرتے اور مزید تخلیقی پن سے سوچنے کو میری حوصلہ افزائی کرتے۔ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا، اور وقت کے ساتھ میں نے جانا کہ میں بھی انہیں کچھ سکھا سکتی تھی، جیسا کہ خانگی زندگی کی خوشیاں، جن کا ذائقہ انہوں نے پہلے کبھی نہ چکھا تھا۔ آج تک میرا خیال ہے کہ میں انہیں اس طرح ہنسا سکتی ہوں جیسے اور کوئی نہیں ہنسا سکتا، لیکن یہ سب کافی نہ تھا۔ میں نے جو کچھ بھی کیا، میں اپنے ذہن کو اس سوچ سے آزاد نہیں کروا سکی کہ وہ مجھ سے محبت نہ کرتے تھے۔ مجھے کوئی شبہ نہ تھا کہ وہ مجھے پسند کرتے تھے اور میرا بھلا چاہتے تھے، لیکن یہ پسند محبت کے قریب تک نہ تھی۔ یہ اتنا رنج بھرا خیال تھا جو مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ میں اپنے ارد گرد لوگوں سے، دوستوں اور ہمسایوں سب سے بالکل لا تعلق سی ہو گئی۔ اب میں اپنے کمرے میں رہنے اور مردہ لوگوں سے بات کرنے کو ترجیح دیتی۔ زندہ لوگوں کے برعکس مردے کسی کے متعلق رائے قائم نہیں کرتے، فیصلے نہیں سناتے۔ مردوں کے علاوہ میری واحد دوست گل صحرا تھی۔ ہم دونوں ہی عام لوگوں سے الگ تھلگ رہنا چاہتی تھیں، اور یوں ہم گہرے دوست بن گئی تھیں۔ وہ اب صوفی ہے، وہ قہبہ خانے کو پیچھے چھوڑ کر خلوت گزین ہو چکی ہے۔ ایک مرتبہ میں نے اسے بتایا تھا کہ حوصلے اور عزم کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنے پر مجھے اس پر رشک آتا تھا۔ اس نے اپنا سر ہلایا اور کہنے لگی، لیکن میں نے زندگی نئے سرے سے شروع نہیں کی، میں نے بس یہ کیا کہ موت سے پہلے مر گئی۔ آج بالکل مختلف وجہ کی بنا پر میں گل صحرا سے ملنے گئی۔ میں نے اپنا اطمینان قائم رکھتے ہوئے اس سے سکون سے بات کرنے کا سوچا تھا، لیکن اندر داخل ہوتے ہی میں سسکیاں بھرنے لگی۔ کیمیا، کیا تم ٹھیک ہو؟ اس نے پوچھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں نے اعتراف کیا۔ میرا خیال ہے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ یقیناً، اس نے کہا، میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ شمس تبریز کی بات ہے، وہ میرے قریب تک نہیں آتے۔ میرا مطلب ہے اس طرح سے نہیں۔ میں بات کرتے ہکلائی، لیکن کسی طور میں نے اپنا جملہ مکمل کر ہی لیا۔
میں خود کو ان کے لیے پرکشش بنانا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے یہ سب سکھاؤ۔ گل صحرا نے گہری سانس بھری، تقریباً ایک آہ۔ میں نے حلف اٹھایا تھا کہ میاں، وہ پریشان سے لہجے میں بولی، میں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ پاک اور خالص رہوں گی اور کبھی اس بارے میں سوچوں گی بھی نہیں کہ کوئی عورت کسی مرد کو کیسے خوش کر سکتی ہے۔ لیکن تم اپنا عہد نہیں توڑو گی، تم تو صرف میری مدد ہی کرو گی، میں نے التجا کی۔ وہ میں ہوں جسے یہ سیکھنا ہے کہ شمس تبریز کو کیسے خوش کروں۔ شمس تبریز صاحب بصیرت شخص ہیں، گل صحرا نے اپنی آواز دھیمی کرتے کہا، یوں جیسے وہ خائف ہو کہ کوئی اور سن نہ لے۔ میں نہیں سمجھتی کہ ان تک پہنچنے کا یہ طریقہ صحیح ہے۔ مگر وہ ایک مرد بھی تو ہے نا، میں نے دلیل دی۔ کیا تمام مرد آدم علیہ السلام کے بیٹے اور اپنی جبلت سے مجبور نہیں؟ صاحب بصیرت ہوں یا نہ ہوں، ہم سب کو جسم تو بخشا گیا ہے، حتیٰ کہ شمس تبریز کا بھی ایک جسم ہے نا؟ ہاں، لیکن گل صحرا نے اپنی تسبیح تھام لی اور دانے گرانے لگی۔ اس کا سر تفکر کے عالم میں ایک طرف کو ذرا جھکا ہوا تھا۔ اوہ خدا را، میں نے استدعا کی، صرف تم ہی ہو جسے میں شریک راز کر سکتی ہوں۔ 7 مہینے ہو چکے ہیں، ہر صبح میں اپنے سینے پر ایک سا بوجھ لیے بیدار ہوتی ہوں، ہر شب میں روتے روتے سوتی ہوں۔ میں اس طرح نہیں جی سکتی۔ گل صحرا نے کچھ نہ کہا۔ میں نے اپنا سرپوش اتارا، اس کا سر تھاما اور اسے اپنی جانب دیکھنے پر مجبور کیا۔ میں نے کہا، مجھے سچ بتاؤ، کیا میں اس قدر بدصورت ہوں؟ بالکل نہیں کیمیا، تم ایک حسین لڑکی ہو۔ پھر میری مدد کرو، مجھے مرد کے دل میں اترنے کا طریقہ سکھاؤ، میں نے اصرار کیا۔ مرد کے دل کا رستہ کبھی کبھار عورت کو خود اس سے دور لے جاتا ہے میری پیاری، گل صحرا نے بدشگونی سے کہا۔ مجھے پرواہ نہیں، میں نے کہا، یہ جہاں بھی لے جائے میں جانے کو تیار ہوں۔